بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے معزز ناظرین۔ آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورے کا پورا دیکھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹس ضرور دے دیا کریں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو کی طرف بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آج کے ویڈیو میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ کون سا ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ القاریہ، وہ دل ہلا دینے والی کڑک۔ مل قاریہ، تم کیا جانو کہ وہ بڑی کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن لوگ بکھرے ہوں گے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی مانند ہوں گے۔ یہ آج کل اب یہ سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو آپ یہ کبھی یہ جو رضائیاں بھرنے والی دکان ہے نا، جہاں پہ روئی کو جو ہے وہ بھرا جاتا ہے تکیوں کے اندر، رضائیوں کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پہ روئی کے جو باریک ریشے یوں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ اس روئے ارض پہ سب سے محکم چیز اللہ کی مخلوقات میں سے پہاڑ ہے۔ پہاڑ سے زیادہ کوئی مضبوط اور محکم چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے آپ جانوروں کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، یہ جمادات میں آتے ہیں نا، سب سے مضبوط چیز پہاڑ ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کلومیٹرز پہ پھیلے ہوئے ہیں، کتنی مضبوطی ہے ان کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جو اپنے نیوکلیر جو بم ہیں وہ پہاڑوں کی بیسمنٹس میں سرنگیں کھود کے سٹور کیے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اٹامک حملہ بھی ہو جائے نا، تو پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ وہ جھیل سکتا ہے اسے، جو پتھروں کے پہاڑ ہیں۔ اور وہ بھی قیامت والے دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے جیسے جو روئی کے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی بھی کوئی اوقات نہیں ہوگی، گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اینڈ رزلٹ دو ہی نکلنے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء کی پیروی کرتے رہے، اللہ کی کتابوں کے پیچھے چلتے رہے، اور دوسرے انبیاء کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے۔ دونوں کا انجام ڈیفرنٹ ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ شخص تو اپنے دل کی عیش والی زندگی میں ہوگا۔ جو اس کا دل چاہے گا نا، وہ عیاشی کا لیول اسے ملے گا۔ جس کے جو پلڑا ہے قیامت والے دن بھاری ہوا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیکیاں اور برائیاں تولی گئیں اور نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، جیسے ہمارا وہ ایک بیلنس استعمال ہوتا ہے نا، ترازو، ایک طرف یعنی اس کے لیے ریفرنس ویٹ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف چیز رکھی جاتی ہے۔ تو ایک پلڑے کے اندر نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی۔ جس کی نیکی جو ہے وہ وزنی ہوگی اور وہ عیاشی کی زندگی میں ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، عیش کی زندگی میں۔ اور جس کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نعوذ باللہ، تو اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، اب یہاں پہ نیکیوں اور برائیوں کا ذکر نہیں آیا، صرف یہ ہے کہ جس کے وزن بھاری ہوں گے، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکیوں کا وزن۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح ہماری دنیا میں بھی ایک سپرنگ بیلنس بھی یوز ہوتا ہے، جس میں آپ کو ریفرنس نہیں لیتے بلکہ صرف چیز کو ہی تولا جاتا ہے۔ تو کسی شخص کی صرف نیکیاں ہی تولی جائیں، اور جو اللہ نے ڈیٹم لیور مقرر کیا ہوا ہے اس میں وہ پوری اترے، تو گناہوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہاں جی اس کی نیکیاں ہیں
یہ کافی ہے، 33 نمبر مل گئے ہیں، پاس کر دو اسے. تو اور اس سے بھی بڑی چیز ہے، کئی لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں تولی جا رہی ہیں سپرنگ بیلنس سے، وہ ہلکی نکل آئی ہیں، زیادہ وزن ہی نہیں ان کا، یا اگر دوسرے ترازو میں تولی جا رہی ہیں تو وہ گناہوں کے مقابلے پہ کم پڑ گئی ہیں. اعوذ باللہ. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اور یہ آگ کوئی عام آگ نہیں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے آخرت کی جہنم کی آگ. 70 گنا زیادہ. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں. تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.